مورخ ہمیشہ حالات سے متاثر ہو کر لکھتا ہے، کتنا بھی عادل مورخ ہو کہیں نہ کہیں حالات کے دباؤ میں اس کا قلم پھسلتا ہی ہے۔ اگر میں نام لینے بیٹھوں تو پھر اس صف کے اندر بہت سے نام آئیں گے اور آپ اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ اس بات کو سن سکیں، لیکن آپ کے اور اپنے مطلب کی جتنی تھی میں نے کہہ دی۔ مورخ کوئی ہو، چاہے آپ نے ابن خلدون کو لے لیں، علامہ ابن جریر طبری کو، بڑے محترم نام ہے یہ، ابن کثیر کو خود لے لیں اور بھی لوگوں کو لے لیں، لیکن کہیں نہ کہیں قلم آپ کو پھسلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پھر ہمارا طریقہ تاریخ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں گے کہ جب آپ سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات میں نہیں مانی جاتی تو آپ کو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو الہام ہوتا ہے؟ مجھے الہام نہیں ہوتا، ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقے سے سیکھا ہے کہ ہم تاریخ کو مسلمہ عقائد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کو یا کوئی بھی واقعہ ہماری نظروں کے سامنے آئے، ہم اس کو مسلمات کے سامنے، عقائد و نظریات جو ہیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں اس کی تصدیق کر دے تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر عقائد اس کی تصدیق نہ کرے، مسلمات اس کی تصدیق نہ کرے، اجماع امت اس کی تصدیق نہ کرے، تو کہنے والا کتنا بھی بڑا ہو پھر ہم اس کی بڑائی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم پھر اسلامی عقائد و نظریات کے پابند رہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر اصحاب رسول کے بارے میں، ازواج رسول کے بارے میں، بنات رسول کے بارے میں، اور حضور علیہ السلام کے خلفاء کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں، تاریخ جہاں جہاں بھی بے اعتدالی کی باتیں کرتی ہے، ہم اس کو جوتے کی نوک میں رکھتے ہیں، چاہے بولنے والا کتنا بڑا ہو، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم قرآن اور حدیث پر ایمان لائے ہیں۔ آج کل جو نوجوان چھوکرے جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، جنہیں غسل کی سنتیں یاد نہیں ہیں کہ غسل میں سنتیں کتنی ہیں، وہ صحابہ پہ ڈسکس کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر کے متعلق، حضرت زبیر بن عوام کے متعلق، انہی کے صاحبزادے جو حضرت عائشہ صدیقہ اماں عائشہ کے بھتیجے بھی تھے، انہوں نے کہا اماں عائشہ یہ بتائیں، توجہ کریں کہ حضور کو لوگوں میں سب سے زیادہ چہیتا کون تھا؟ اماں عائشہ نے کہا علی ابن ابو طالب۔ تو کہا یہ حدیث تو آپ کو یاد تھی نا، پھر آپ نے ان سے جنگ کیوں کی؟ تو اس کا جواب اماں عائشہ نے یہ دیا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ جواب یہ تھا کہ تیرے باپ نے تیری ماں سے نکاح کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پڑھے لکھے تھے وہ بھی، کہنے لگے ام المومنین، اس لیے کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، یہ قدرت کے فیصلے تھے، اس لیے میرے باپ نے میری ماں سے نکاح کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا یہ بھی تقدیر کے فیصلے تھے، اس وقت سب بھلا دیا گیا تھا، نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی باتیں۔ تو بات یہ کرنے چلا تھا تمہید کے طور پہ کہ ہم تاریخ کو من و عن نہیں مانتے۔ تاریخ کے اندر اگر کسی صحابی کے کردار کو مشکوک کیا گیا ہے، ہم مورخ کو برا کہیں گے، صحابی کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کے مقدس کلام میں موجود ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ خیر اور حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوں، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، حتیٰ کہ کوئی صحابی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس دن پردہ فرمایا، اس پردہ فرمانے سے ایک سیکنڈ پہلے ہی ایمان لایا ہو حضور کی محفل میں آ کر کے، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کے متعلق بولنا تو کیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تمہید ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر ہر چیزیں اب آ گئی ہے، علم عام ہو گیا ہے، علم اوپن ہو گیا ہے، جزدان سے نکل کر اور اوراق سے نکل کر علم اب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، اور جس کو دیکھو اسکالر اسکالر اسکالر۔ وہ کیا اسکالر بنتے ہیں جنہیں کچھ مبادیات نہیں پتہ، اسلام کی عقائد و نظریات نہیں پتہ، لے کر بیٹھ گئے کتابیں، یہ صفحہ نمبر، یہ کتاب، یہ ایسا یہ ویسا، اس کو پتہ نہیں جس کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کا کردار کیا ہے، اس کو پتہ نہیں جن صحابہ پر تو ڈسکس کرے تیری اوقات ہے۔ ارے صحابی اس ذات کا نام ہے کہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد اللہ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا ہی نہیں